بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اور یہ تبدیل ہوتی ہوئی دنیا جو ہے، اس کو تبدیل کرنے میں جو اب سب سے بڑا کردار جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں صورتحال تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ جو ہے اس پہ امریکی قبضہ کر لیا جائے گا، جس پہ پورا جو عالم اسلام ہے وہ ایک احتجاج کر رہا ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی عجیب بات جو ہے وہ ٹرمپ نے کہی ہے۔ انہوں نے یہ کہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے جس میں ایران کے پاس ایٹامک جو ہے صلاحیت نہیں ہوگی، لیکن ایران جو ہے وہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، اور وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بظاہر ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ یہ اس وقت دنیا میں کوئی عجیب سی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ شام میں جو حکومت تھی جس کو ایران کی حمایت حاصل تھی، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حزب اللہ جو ہے لبنان میں وہ بری طرح بکھر چکی ہے، اس کے بہت سے اثاثے تباہ ہو چکے ہیں، اور وہ اس کی قوت جو ہے کم ہو چکی ہے۔ غزہ جو ہے وہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی ایرانی اثرات تھے۔ وہ غزہ میں جو تباہی آئی ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ کوئی 45,000 کے قریب 46,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہاں شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور ایک کرائسس ہے جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ جو ہے وہ جو ہے پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ کرائسس بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ اسرائیل نے چیزوں کو سیٹل کر لیا ہے، چیزیں جو ہیں وہ اسرائیل کے حق میں سیٹل ہو گئی ہیں۔ تاریخ میں یہ کئی دفعہ ہوا۔ مجھے کئی دفعہ کیرن آرمسٹرانگ کی وہ بات یاد آئی۔ دو باتیں اس کی میں یہاں بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مغرب نے کروسیڈز سے، یعنی صلیبی جنگوں کا کوئی 200-250 سال کا جو تجربہ تھا، اس سے یہ سیکھا تھا کہ یہ جو ہوسٹائل مسلم سٹیٹس ہوں گی ان کے درمیان ایک عیسائی سٹیٹ جو ہے اس کو قائم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ یروشلم پہ عیسائیوں نے قبضہ کیا، کروسیڈرز نے قبضہ کیا، مگر کچھ وقت کے بعد دوبارہ مسلمان جو ہیں انہوں نے دوبارہ اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ اگر تاریخ ہمیں یہی بات بتاتی ہے، انہوں نے کہا اسی تاریخ سے سیکھ کے جو مغرب ہے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہاں پہ بجائے اس کے کہ کوئی عیسائی سٹیٹ قائم کی جائے، ایک صہیونی سٹیٹ قائم کر دی جائے، اور وہ صہیونی سٹیٹ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ عربوں کے ساتھ ایک کلیش میں رہے گی۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے تمام تر وسائل کے باوجود، اپنے تمام تر معاملات کے باوجود ایک ہوسٹائل پوزیشن جو ہے وہ ضرور موجود ہے۔ اب بہتر پوزیشن اسرائیلی ضرور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مصر کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لیے ہیں، اردن کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لیے ہیں، انہوں نے شام کو سیٹل کر لیا ہے، عراق جو ہے وہ ان کے لیے اب اس طرح سے خطرہ نہیں رہا۔ اس طرح سے وہ انہوں نے جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ کوئی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران جو ہے اس کو حملے کر کے ان کے خیال کے مطابق انہوں نے بڑا اس کو سیٹل کر لیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ بڑے ایک طرح سے اگریسو نظر آ رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک خوف ان کی پوری نسلوں میں بھی ہے، پورے معاملے میں بھی ہے، کیونکہ کیرن آرمسٹرانگ کے مطابق ہی کہ مسئلہ یہ ہے کہ عرب جو ہیں ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ 1000 جنگیں ہار جائیں، لیکن اسرائیلیوں کے پاس جو ہے وہ یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ ایک جنگ بھی ہار جائیں۔ اگر وہ ایک جنگ بھی ہار گئے تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے، اور خاص طور پہ مغرب اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں، اور ان میں یہودی بھی ہیں جو اسرائیل کی جو یہ کارروائیاں ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، آگے ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ٹرمپ نے ایک اچھا کام تو یہ کیا تھا کہ ان کے آنے کے بعد، بلکہ ان کے آنے سے پہلے ایک جنگ بندی ہو گئی تھی اور ایک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک ان کا اس حوالے سے بھی تذکرہ ہوا کہ وہ یوکرین میں بھی جنگ کو بند کروا دیں گے، اور کچھ اس میں پیش رفت ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن جس طرح سے اب غزہ کی انہوں نے تجویز پیش کی تھی، اس سے معاملات جو ہیں بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پوری دنیا کے مسلمان ملک جو ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب جو ہے اس نے بھی اپنے موقف میں تبدیلی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ جو ایک تجویز تھی کہ اردن میں اور سعودی عرب میں غزہ کے لوگوں کو جو ہے وہ رہائش دی جائے، آباد کیا جائے، اس کو بالکل مسترد کر دیا گیا ہے۔ ان ملکوں نے ایسی کسی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، مسلمانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ
جو میں اب اس کے اینڈ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان پہ بے پناہ ظلم کیا گیا ہے، ان پہ بے پناہ زیادتیاں کی گئی ہیں، ان پہ جنگ ٹھونسی گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی چونکہ اکانومی جو ہے اس کا انحصار ہی اسلحے پہ ہے، اسلحہ ساز فیکٹریوں پہ ہے، اس لیے وہ کنفلکٹس کو پیدا کرنا، جنگوں کو کروانا امریکہ کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کسی نے بہت پہلے کہا تھا کہ اگر دنیا میں امن ہو جائے تو مغرب میں لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اگر واقعی دنیا میں امن ہو جائے تو شاید امریکہ بھی جو ہے وہ اسی خطرے سے دوچار ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے اس کی اکانومی کا پہیہ جو ہے رک جائے گا، کیونکہ وہاں پہ جو اسلحہ ساز فیکٹریوں کے لوگ ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں۔ خود امریکہ میں جو اسلحہ ہے وہ اس طرح سے جیسے آپ یہاں پیزا منگواتے ہیں پاکستان میں یا انڈیا میں یا ان ملکوں میں، اس طرح سے وہاں پہ آپ گن منگوا سکتے ہیں، اور اس لیے وہاں پہ حملے وملے بھی ہوتے رہتے ہیں، اور لاکھوں جو ماؤں نے احتجاج بھی کر چکی ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ اس طرح سے اسلحہ جو ہے یہاں بند ہونا چاہیے، لیکن کبھی امریکہ میں بھی وہ اسلحہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ جو کلچر ہے یہ پوری دنیا میں امریکہ پھیلا رہا ہے، اور یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے۔ اس پہ بہت سی آوازیں اٹھی ہیں لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ تو پہلی بات یہ امریکہ کی جو اکانومی کی ضرورت ہے کہ اسلحہ ہو، جنگیں ہو، کنفلکٹ ہو، یہ اب دنیا اس پہ اٹھ رہی ہے، دنیا میں اس پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اب چونکہ وہی بات جو دوسرے چھپ کے کرتے تھے، ٹرمپ جو ہیں وہ کھل کے کر رہے ہیں کہ وہ کبھی گرین لینڈ پہ حملے کی قبضے کی بات کرتے ہیں، کبھی میکسیکو کی پہ کرتے ہیں، کبھی پاناما پہ قبضے کی بات کرتے ہیں، کبھی دنیا کو ڈراتے ہیں، کبھی یورپ سے لڑنے پہ آمادہ ہوتے ہیں، کبھی وہ غزہ کی بات کرتے ہیں۔ تو امریکی جو ہے وہ ایک جارحہ قوم کے طور پہ ٹرمپ غلط طور پہ انہیں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ تو ایک ایسا ملک ہے جس نے دنیا کو پیس کے آئیڈیاز دیے، جنہوں نے دنیا کو ایکویلٹی کے آئیڈیاز دیے، جس نے دنیا میں ایک اچھی چیزیں پیدا کی۔ تو اب ٹرمپ جو ہے امریکہ کی اس امیج کو تبدیل کر رہے ہیں، اور اگر یہ تبدیل ہوتا ہے تو خطرہ یہ ہے کہ کیا تاریخ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا ٹرمپ کہیں ہٹلر تو نہیں ہے، کیونکہ ہٹلر بھی تو ڈیموکریٹک طریقے سے منتخب ہوئے تھے، اور کیا ٹرمپ سوویت یونین کہ گورباچوف تو نہیں ہے، کہ ٹرمپ گورباچوف تو نہیں بنیں گے، یا کیا ٹرمپ جو ہے دنیا کو پازیٹیولی بدلیں گے۔ اپنے گزشتہ دور حکومت میں ان کا اپنے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ جھگڑا رہا، اور اس جھگڑے کی وجہ سے ان کی حکومت جو ہے وہ ایک تضاد کا شکار رہی۔ اب بھی ان کی حکومت جو ہے وہ ایک تضاد کا شکار ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا اور ٹرمپ یہ مل کے دنیا کو کس طرف لے کے جاتے ہیں اور کس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ آنے والے دن جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔